اگر کوئی شخص مزاروں پہ جاتا ہے، وہاں سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے یا ہاتھ اٹھا کر ان بزرگوں سے مانگتا ہے، جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں، تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ ہم ان کو وسیلہ لاتے ہیں۔ ہماری وہ حیثیت نہیں، ہمارے وہ اعمال نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، بلکہ ہم ان کو وسیلہ لاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں یا ہمارے بدلے اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم تو وسیلہ لاتے ہیں اور وسیلہ تو جائز ہے، یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یاد رکھیے، وسیلہ ایک الگ چیز ہے۔ جو یہ لوگ کر رہے ہیں وسیلہ نہیں ہے۔ عوام الناس کو، لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ وسیلہ کس چیز کا نام ہے۔ یاد رکھے، جو شخص قبروں کا طواف کرے، وہاں سجدہ کرے، ہاتھ اٹھا کر ان سے مانگے، ایسا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسے شخص کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ ایک الگ چیز ہے۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں، شریعت نے کس طور پر بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن ذرا وہ افراد سوچیں کہ جو ان سے مانگتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، اسے وسیلہ سمجھتے ہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یاد رکھیے، پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنے کہ کیا وسیلہ جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے وسیلے کے جائز ہونے کی، وہ تو بالاتفاق جائز ہے، چاہے اعمال کا ہو یا ذات کا ہو۔ رہا مسئلہ اعمال کا، ہمارے پاس مشہور دلیل ہے بخاری شریف کی کہ 3 افراد تھے جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا اور پتھر وہاں سے غار سے ہٹ گیا۔ اور رہا مسئلہ ذات کا، تو ذات کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے کہ یہودی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ دیا۔ تو یہ وسیلہ ذات کا ہو یا اعمال کو ہو جائز ہے، لیکن وسیلہ کہتے کسے ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے، کس طور پر دعا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، وسیلہ یہ ہے کہ آپ جائیں یا آپ دعا کریں، اس وقت یہ کریں کہ یا اللہ فلانی نیک بندہ یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ مجھے فلانی چیز دے، مجھے فلانی چیز عطا کر، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ یعنی اللہ میں اس کے نیک بندہ جو اس کے اعمال کا واسطہ دے رہا ہوں۔ اور یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ وسیلہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، صرف جائز ہے۔ بہتر ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا کریں، اللہ سے ہی مانگے، وسیلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے وسیلے کے ذریعے سے۔ ہاں اگر کوئی وسیلہ لاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے بغیر وسیلے کہ اللہ ہمیں یہ چیز دے، یہ چیز دے۔ لیکن اگر کوئی لاتا ہے وسیلہ تو اس طور پر، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر ہمیں کچھ عنایت فرمائے، ہمیں نظر کرم فرمائے، یہ وسیلہ نہیں، یہ کفر ہے۔ یا نبی کرو نظر کرم، یا نظر کرم کریں یا رسول اللہ، یہ سب شرک ہے، کفر ہے۔ وسیلہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں، ان کا وسیلہ دے۔ آپ تو ڈائریکٹ ان سے مانگتے اور کہتے یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ نہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے، اس سے بچ جائیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیں آج تک یہ نہیں معلوم ہے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ عوام الناس یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو مانگنا یہ وسیلہ ہے، اور دلیل یہ وسیلے کی دیتے ہیں کہ وسیلہ تو جائز ہے۔ یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ وسیلہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگے اور نیک بندوں کا واسطہ دیں، یا اللہ فلانی نیک بندے کے جو نیک اعمال ہیں ان کا واسطہ دے رہا ہوں، مجھے یہ چیز عطا کر۔ لیکن آپ تو انہی سے مانگ رہے ہیں، اور وسیلہ تو کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، بہتر ہے بغیر وسیلے کی دعا مانگے۔ ہاں اگر کوئی مانگتا ہے لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کفر اور شرک ہے، وہ وسیلہ نہیں ہے۔